صرف ہمیں احسان کریں، ہم پہ مہربانی کریں، ہم پہ شفقت فرمائیں، کیونکہ پرائم منسٹر صاحب نے خصوصی طور پر اپنا جہاز دے کر مجھے یہاں بھیجا ہے کہ میں آپ کی خدمت میں یہ درخواست کروں. باقی آپ کے مطالبے اپنی جگہ، لیکن میں یہ درخواست بطور وزیر داخلہ بھی کرنا چاہتا ہوں اور عمران خان کے ایک پیغام رساں کی حیثیت سے بھی کرنا چاہتا ہوں، اور آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ براہ راست آ کے وزیر اعظم سے اپنے مسائل کو ڈسکس کریں، تاکہ یہ جو 20-22 سال سے ایک مسئلہ چل رہا ہے کہ آپ کا جینا مشکل کیا ہوا ہے، آپ بھی اس ملک میں اسی طرح چل سکیں جس طرح دوسری قومیں چل سکتی ہیں. اور میں ایک دفعہ دعائے فاتحہ اگر ہاشم موسوی صاحب دعا فرما دیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. الہی یا حامد بحق محمد، یا عالی بحق علی، یا فاطر السماوات والارض بحق فاطمہ، یا محسن بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق الحسین. اللہم اغفرہم واحشرہم مع رسول اللہ واہل بیت الاطہار. اللہم اجعلہم عندک فی اعلی علیین، واخلف علی اہلہم فی الغابرین، وارحمهم وإيانا وجميع المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح الشهداء والصديقين، وإلى أرواح الأموات حاضرين لا سيما شهداءنا اليوم، نهدي ثواب السورة المباركة الفاتحة مع الإخلاص والصلوات. اللهم صل على بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له از یاغا میخواهیم گپ دین. شما تمام شما اگر گپ زدین گپ همو ترنیم کلمم نه بشین شما از یاغا گپ زدین. یک صلوات بخوان بر محمد و محمد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہ نستعین. بندے حقیر علی حسنین میرا نام ہے، اور میں جوانوں کی نمائندگی میں یہاں پر موجود ہوں. ہمارے جو جوان یہاں پر موجود ہیں، ہمارے جو شہداء کے لواحقین یہاں موجود ہیں، انہوں نے مجھے ایک قسم کی نمائندگی دی ہے، مجھ پر ٹرسٹ کیا ہے. کیونکہ جب میں یہاں پر آیا تو میرا ارادہ یہ تھا کہ میں نیچے بیٹھ کر ان کے ساتھ صرف شرکت کروں گا، لیکن انہوں نے مجھے ایک طرح کی نمائندگی دی، ٹرسٹ کیا مجھ پر. سر بہت ہی احترام کے ساتھ یہاں پر 7 مطالبات آغا رضا صاحب نے بیان کیے، اور انہوں نے صرف 2 مطالبات کی طرف اشارہ کیا، باقی 5 مطالبات بالکل ان کی طرف اشارہ نہیں کیا، ان کے حوالے سے بات بھی نہیں کی. شاید ان کے ذہن سے نکل گیا، مجھے نہیں معلوم ان کے حوالے سے کیا کہنا چاہیے. ابھی آپ کے آنے سے پہلے ہی یہ شخص یہاں پر موجود ہیں، ان کے بیٹے کو شہید کیا گیا ہے، ان کی وائف ایک شہید کی ماں ہے، اور 4 شہداء کی بہن ہے اسی واقعے میں، یہ ان کے سسر ہیں. تو یہ بضد تھے ان کی وائف کی میں آؤں گا اور خود بات کروں گا. تو میں نے ان سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ آپ hماری نمائندگی میں ہمارا پیغام پہنچائیں. اگر مجھے 2 منٹ دے دیں تو میں ان کے جواب پھر آپ دوبارہ کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، دیکھیں میں یقین ہی دلا سکتا ہوں، میں نے آرمی کے جو ذمہ داران ہیں ان سب سے میٹنگ کی ہے. پہلا ہے قاتلوں کو انشاءاللہ گرفتار نہیں کیا جائے گا، ان کے ساتھ کوئی اور آئینی اور قانونی کام کیا جائے گا، یہ میرا وعدہ ہے آپ سے. آپ سمجھتے ہیں ساری بات، ذرا میڈیا لائیو ہے، پوری سختی سے ان کو پکڑا جائے گا اور پوری سختی سے ان کو قرار باقی سزا دی جائے گی. دوسرا آپ نے کہا کہ ان علاقوں میں تفتان اور سر میں روٹ، یہ آلریڈی فیصلہ ہو گیا ہے کہ یہاں سیکیورٹی بڑھائی جائے، یہاں روٹ میں اضافہ کیا جائے، اور آرمی کی ایف سی میرے انڈر ہے، میں نے آلریڈی آرڈر دے دیا ہے، اور رینجرز بھی کہیں گے تو میں رینجرز بھی لگا دیں. جو آپ حکم دیں گے، ایف سی میرے انڈر ہے، میں ان کو
تمام روٹس پہ زیادہ فرنٹیئر کانسٹیبلری آپ یہاں دیکھیں گے اللہ کے حکم سے اور نبی کے صدقے میں. تیسرا مسئلہ ہے یہ میرے بس کا نہیں ہے اور اس کو میں چاہوں گا بھی کہ آپ اس کو سیاست کی نظر نہ کریں. یہ شہداء کے جنازے ہیں کہ صوبائی حکومت مستقی ہو, یہ بہت بڑی بات ہے. سو آپ بجائے صوبائی حکومت کی اور سپورٹ دیں, مدد لیں. جو ہماری کوتاہیاں ہیں اس پر ہم اپنی نظر رکھیں. چوتھا مطالبہ ہے کہ جوڈیشل کمیٹی کا قیام. میں جوڈیشل کمیٹی آپ بتا دیں ہائی کورٹ سے کروانی ہے, لوکل سے کرانی ہے. میں آج یہ میرے اختیار میں ہے, میں جوڈیشل کمیٹی کا اختیار کا اعلان کرتا ہوں. میں معافی چاہتا ہوں, میں نے آغا صاحب کا پڑھے نہیں سارے, میں سمجھا یہ تقریر کر رہے ہیں, میں اس طرح اندازہ نہیں لگا سکا. جوڈیشل جو ہے وہ کمیٹی اور اس کی سیکیورٹی کا میں اعلان کرتا ہوں. پوری شیعہ قوم کو, آپ صرف ہزارہ قبیلہ کو نہیں, میں سمجھتا ہوں ہر شخص کو کسی کے مذہب کو چھیڑنا نہیں چاہیے اور اپنے مذہب کو چھوڑنا نہیں چاہیے. تمام شیعہ کمیونٹی کو مکمل سیکیورٹی دی جائے گی اور جہاں جہاں آپ چاہیں گے وہاں وہاں سیکیورٹی دی جائے گی. یہ جو ہے آپ نے 7 ڈیمانڈیں رکھی ہیں, ان کا میں نے آپ کو جواب دے دیا. اب آپ بہت شکریہ. سب سے پہلے سر جو آپ نے بات کی ایف سی کی تعداد جب بھی بڑھتی ہے ہماری مشکلات میں اضافہ ہوتا ہے, ہماری مشکلات کم نہیں ہوتی, ہماری سختیوں میں اضافہ ہوتا ہے, ہماری سختیوں میں اضافہ ہوتا ہے. جتنی میں خود اسٹوڈنٹ تھا, پڑھتا تھا, جب بھی ایران جانا ہوتا بائی روڈ تو ہر چیک پوسٹ پہ ہمیں روکا جاتا, 10 منٹ 15 منٹ اذیت کی جائے. تو ایف سی کا آنا ہمارے لیے یہ معیار نہیں ہے کہ آپ ایف سی کی تعداد بڑھائیں گے. ہمیں سر شیورٹی دی جائے کہ اس طرح کے واقعات ہم آپ کو شیورٹی دیتے ہیں حضرت صاحب کے یہ نمایاں نہیں ہوں گے اور ان لوگوں کو نہیں چھوڑیں گے. یہ آپ سے اللہ کے سامنے میں وعدہ کرتا ہوں, ان لوگوں کو نہیں چھوڑیں گے جنہوں نے یہ 11 لوگوں کی جانوں کو شہادت کی. آپ یقین جانیے سر, ہمیں اتنے میں جو کر سکتا ہوں, دیکھیں میں جو کر سکتا ہوں حضرت صاحب آیا ہوں, حالانکہ سارے جتنے لوگ ہیں انہوں نے مجھے کہا, میں نے کہا نہیں, ہزارہ قوم ایک بڑی قوم ہے, بڑے دل کی قوم ہے, وہ دل پہ نہیں لگاتی, وہ ذہین لوگ ہیں, وہ فیوچرسٹ ہیں. میں خود چل کے آیا ہوں, کسی سے حالانکہ میں نے رابطہ کر سکتا تھا, قاسم سوری صاحب میرے ساتھ آئے ہیں. سو میں جو کر سکتا ہوں وہ آپ کے لیے حاضر ہوں, باقی آپ جو فیصلہ کریں سر آنکھوں میں. سر آپ خود کہہ رہے ہیں کہ 22 سالوں سے ہمارے ساتھ مسلسل ظلم ہو رہا ہے. میں اقرار کر رہا ہوں, جتنے بھی ہم نے احتجاجات کیے ہیں صرف ہمیں وعدے دیے گئے, کوئی شیورٹی سر نہیں دی گئی. ہم آپ اپنے آپ کو ہماری جگہ پہ رکھیں. اگر آپ کی فیملی, میں آپ کے ساتھ حضرت صاحب کھڑا ہوں سر, آپ کی فیملی میں اس عمر میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں اور وزیر داخلہ آپ کو یہ شیورٹی دیتا ہوں کہ میرا کچھ بھی ہو جائے, کیسے بھی حالات ہوں, جہاں جہاں آپ سیکیورٹی کہیں گے وہاں دوں گا. میرا اللہ کے سامنے وعدہ ہے. باقی آپ جو مرضی آپ کے فیصلے ہیں. ایک سلامات اصل بات یہ ہے کہ ہم وہ دودھ کا جلا ہوا ہے. صحیح ہے, ایگری ہاشم صاحب, بالکل ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے. اب آپ ہمارے لیے محترم ہے, آپ ہمارے لیے محترم ہے. جناب قاسم سوری ہمارے بھائی, ان کے ساتھ رابطہ ہے ہمارا, اور صوبائی رہنما جو یہاں پر ہے وہ بھی محترم ہے. لیکن جس طرح کہ میرے بھائی نے کہا, آپ 1 منٹ کے لیے ہمارے جگہ پر اپنے آپ کو رکھے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. بارہا اس طرح کے وعدے دیے گئے, ہم ان جوانوں کو کیا جواب دیں, یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں. ان کے ہاتھ ہمارے گریبانوں کی طرف آ سکتے ہیں. ہم نے ان کے جذبات کو روکا ہے. یہ کسی بھی چیز کے لیے تیار ہو سکتے ہیں, لیکن ہم ان کو بتاتے رہے کہ آپ حسینی ہیں, آپ قانون کے پابند ہیں. ہمارے دھرنے آپ کو بھی پتا ہوگا 2013 میں دن میں کوئی 40-50 ہزار افراد جمع ہوتے تھے, ایک پتہ بھی نہیں وہاں کسی کا نہیں چھوٹا اور ایک بل بھی نہیں چھوٹا. اب آپ خود اس عوام کو سیٹسفائی کریں, مطمئن کر دیں. میرے بس کی بات نہیں ہے. گھر سے نکلتے ہوئے میں نے اپنے خدا سے کہا, ہم امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے قائل, ان سے میں نے بات کی اور میں نے یہی کہا کہ جناب شیخ رشید صاحب ایک سینئر سیاستدان ہیں,
اور اس ملک کا ایک زبردست خدمت گزار رہا ہے، وہ جانے اور یہ عوام اگر مطمئن آپ کر سکتے ہیں ان کو، بسم اللہ. میں یہ مائک آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. اس طرح ہمارے بہت ہی معزز دوست جناب قاسم سوری بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور وزیر داخلہ صوبائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، جو اگر آپ کے پاس کچھ اس طرح کی زبان ہے، اگر آپ ان کو کوئی یقین دہانی کچھ اس طرح سے دے سکتے ہیں جس میں یہ مطمئن ہو جاتے ہیں، تو ہماری جانب سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. پر محمد و آل بیت محمد صلوات. میرے بھائیوں، اگر میری بات پہ جو میں نے آپ سے باتیں کی ہیں، میں تو یہ دینی لوگ بیٹھے ہیں، یہ اہل بیت بیٹھے ہیں، میں ان کے سامنے آپ سے وعدہ کرتا ہوں، اور قرآن کا حکم بھی ہے افو بعہد اللہ افو بعہدکم، کہ میں نے یہ جو باتیں نوجوان قیادت کے آپ کے عالم دین صاحب کے سامنے بھی عرض کی ہیں، میں اس پر پہرا دوں گا. میرا یہ آپ سے وعدہ ہے. اور میں اپنے تائیں آپ کو پرائم منسٹر کی طرف سے، بلکہ آپ جتنے لوگوں کی کمیٹی بنائیں، 10 کی بنائیں، 12 کی بنائیں، 15 کی بنائیں، میرا خیال ہے مجھے وزیر اعظم نے جس کام کے لیے بھیجا ہے اس کا سب سے بڑا نتیجہ یہ ہے کہ آپ وزیر اعظم کے سامنے بھی بیٹھ کے یہ ساری باتیں کریں، اور وہ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، تاکہ اس پر فیصلے فوری صادر ہوں، اور عمران خان سے آپ کی ایک میٹنگ طے ہو، تاکہ ان سارے مسئلوں کا، اور خاص طور پر میں نوجوانوں سے کہتا ہوں، ابھی میں بھی کسی زمانے میں نوجوان تھا، اور میں نوجوانوں کے جوش اور جذبے اور ولولے اور تنتنے اور دبدبے سے واقف ہوں. انشاءاللہ تعالی آپ مولا علی کے ماننے والے ہیں، میرے مولا کو منظور ہوا تو میں جو باتیں آپ کے سامنے کی ہیں اس پر پہرا دوں گا، اور پوری کوشش سے ان کو پایا تکمیل تک پہنچاؤں گا. حضرت صاحب یہی ہے، میں ان کی نمائندگی میں آیا ہوں. اگر یہ راضی نہیں ہوں گے تو میں کچھ اپنی طرف سے کوئی دیکھیں، میں ملک کے وزیر اعظم کی طرف سے آپ کے لیے ایک پیغام لے کے آیا. سر پچھلے دھرنے میں خود وزیر اعظم آئے تھے یہاں پہ، ہمیں وعدے دیے گئے، خود وزیر اعظم آئے، اس پر کوئی آرمی چیف بھی تشریف لائے. آرمی چیف تشریف لائے. سر آپ اپنے آپ کو ہماری جگہ رکھیں، ان کی جگہ رکھیں، اپنی آپ کی جگہ رکھیں. اگر آپ کو 10 دفعہ اس طرح کے وعدے دیے گئے ہوں سر، امپلیمنٹ نہ کیا گیا ہو، تو سر کیا آپ مطمئن ہوں گے؟ جس طرح ہمارے استاد آقا ہاشم موسوی نے کہا، اگر یہ جوان مطمئن ہوتے ہیں تو ہم بھی ان جوانوں کے خلاصہ تابع ہیں، جو یہ کہیں گے ہم اسی طرح کریں. اگر یہ مطمئن ہوتے ہیں، یہ کہتے ہیں ہاں صحیح ہے، ہم مطمئن ہوئے ہیں، تو ہم یہاں دیکھیں، آپ انہیں کہیں گے تو یہ مطمئن ہوں گے نا. آپ لیڈر ہیں. میں پرائم منسٹر کا ایک پیغام اور ایک میسنجر کی حیثیت سے آیا. اچھا ٹھیک ہے. ایک منٹ میں شیخ رشید صاحب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں سے کہیں کہ اگر آپ کہیں تو یہ لوگ مطمئن ہو جائیں گے. ہم خود ابھی تک مطمئن نہیں ہیں. ہم بھی اسی عوام کے نمائندے ہیں. ہم اسی عوام میں سے ایک عام آدمی کی طرف سے ہم یہاں اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں. ہم ابھی تک مطمئن نہیں ہیں. اس طرح کے وعدے اس سے پہلے چیف آف آرمی اسٹاف بھی ہمیں دے چکے ہیں، اس سے پہلے جو وزیر اعظم تھے وہ بھی ہمیں دے چکے ہیں. اب آپ بھی اسی طرح کے وعدے ہمیں دے کر یہاں سے چلے جائیں گے. ہم یہاں سے اس طرح اٹھنے والے نہیں ہیں. یہ دھرنا باقی دھرنوں کی طرح نہیں ہے.
ताकि हुकूमत की तरफ से आकर हमें झूठे वादे हमारे साथ की जाए और उसके बाद चले जाएं और अपने घरों में बैठ जाएं। हमने शहादा दिए, इस दफा हमारे शहादा के हाथ और पैर बांध कर उन्हें ज़िबा किया गया है। आप एक दफा उनके खानवादों की तरफ, उनके फैमिली की तरफ आप देखें, उनसे आप वाकई एक दफा आप जाकर किसी जनाजे का कफन खोल कर आप देख ले, उसके बाद आप इस तरह के झूठे वादे नहीं करेंगे हमारे साथ। वस्सलाम। यहाँ बेशक यहाँ दो बातें अर्ज करना चाहूँगा कि एक तो इस बात पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है कि कातिलों की फिल फौर गिरफ्तारी और करार वाकई सज़ा सरपरस्तों के साथ, एक। और दूसरी बात ये कि आप फरमा रहे हैं कि कमेटी बना के इमरान खान साहब से जाके हम मुलाकात करें, क्या ही बेहतर हो कि वो खुद यहाँ तशरीफ लाएं। माशाअल्लाह। देखिए, वो वजीर आजम हैं पूरे 22 करोड़ अवाम के, लोगों ने उनको मैंडेट दिया है, इससे उनकी कदर क़ामत में इजाफा होगा, इससे लोग उनसे ज़्यादा मोहब्बत करेंगे, उनकी खुदा न खास्ता बेइज्जती नहीं होगी। हम आपसे ये गुजारिश करते हैं कि अगर वो यहाँ तशरीफ लाएं, बजाय इसके कि 10, 12, 14 लोग वहाँ जाएं और खुदा न खास्ता फिर जवानों को ये तशवीश हो कि ये जाके वहाँ अपने लिए शायद कोई मराहत की बात कर रहे हों। तो हमें चाहिए कि चीज़ों को हल करने की तरफ हम जाएं। माशाल्लाह उनका अपना ज़ाती जहाज़ है, उनको आने में चंद घंटे भी नहीं लगेंगे, और वो एक बोल्ड कप्तान थे। ये बात तो सारी दुनिया मानती है कि ही हिमसेल्फ इज मिस्टर क्लीन। वो यहाँ आए, इन सारी चीज़ों को देखें। मैंने कहा कि ये सिर्फ एक कागज़ का पलंदा नहीं है, यहाँ जो चीज़ें दर्ज हैं, खुदा की कसम वो आप लोगों के बस से बाहर नहीं है कि आप कहें कि ये हमारे बस से बाहर है। इन पे अमल दरामद किया जा सकता है। आपने कहा कि मिसिंग पर्सन्स, बिल्कुल सही है, क्या ने कहा फौरन इस पे अमल दरामद होना चाहिए। इन सारी चीज़ों का ताल्लुक प्राइम मिनिस्टर से है, तो क्या ये चाहो कि प्राइम मिनिस्टर साहब यहाँ तशरीफ लाएं? मंजूर शुबर है? बस प्राइम मिनिस्टर अगर बाया हमें तमाम गबारा शेरची भी बस दुरुस्त है। خود گرفتار شونه که پانسی بیده، اگر گرفتار نشد پانسی از کجا بیده؟ بیره رای عزیز من. بله برای ازیما گفتم آیا صاحب، ہم نے آپ کے سوائے ایک بلوچستان حکومت کے مستعفی ہونے کے سارے مطالبوں کو مانا ہے، اور سارے مطالبوں کو مانا ہے۔ اب آپ کے پاس ہم چل کر آئے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی عزت میں بھی اضافہ کرے، اور شہداء نے جو شہداء کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں، اور اس المناک حادثے میں اور واقعے میں ان شہداء کے ساتھ ہیں۔ سوائے ایک بلوچستان حکومت کے ریزگنیشن کی، وہ کیسے ریزگنیشن کا آپ بات کر کے، تو آپ تو اس بات کو تو پھر میری گزارش یہ ہے کہ اس کے علاوہ ساری باتیں جو ہیں میں یہاں اعلان کرتا ہوں منظور کرنے کا، باقی آپ جس طرح فیصلہ کریں گے ہمیں قبول ہے۔ جس طرح راجہ کیا نام تھا ان کا، جو راجہ پرویز اشرف صاحب آئے تھے اور ریسانی حکومت کی انہوں نے چھٹی کروائی تھی، کیونکہ حکومت کا اصل فلسفہ عقل کی روح سے یہ ہے کہ وہ عوام کو درجہ اول میں تحفظ دے، ریلیف فراہم کرے۔ اگر کوئی حکومت اس سلسلے میں ناکام ہے تو اس کو اس کرسی پر اور اس
सहूलियत याफ्ता जिंदगी में रहने की कोई जवाब नहीं है। लिहाजा कभी कभार हम यूरोप और अंग्रेजों को काफिर भी कहते हैं कि है वो भी काफिर, लेकिन अफसोस कि हम मुसलमानों में कभी कभार बाज़मी अफराद की तादाद कम खुसन हुक्मरानों में पाए जाते हैं। वहां पर अगर कोई हादसा हो तो वो वजीर या वो शोबे, जिस शोबे में कोई जुर्म वाक़ हो जाए तो उसी शोबे से वो इस्तीफा देता है। लेकिन यहाँ पर हमारे माशाल्लाह वजीर आला अपनी जगह पर डटे हुए हैं, सूबाई वजीर हमारे मुहतरम है, लेकिन वाकई इनके सामने कह रहा हूं कि उस कुर्सी पर इनको बाकी रहने का कोई जवाब नहीं अकली हवाले से। अब तक तो FIR भी उन मुजरिम के खिलाफ नहीं काटे गए हैं। आज उसकी खबर आ रही थी, 2-3 दिनों के बाद अभी खबर आ रही कि FIR फला थाने में उन मुजरिमीन, नामालूम मुजरिमीन के खिलाफ काटी गई है, जबकि FC के जो सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पर है, फी ट्रक के या फी टन के कितने वो पैसा लेते हैं, मालियत लेते हैं, उन मालियत को लेकर फिर भी अगर आप सिक्योरिटी नहीं दे सकते तो फिर इस FC का क्या फायदा। जनाब आपने फरमाया कि FC के आपके अंडर में है, आप अपने FC के जवानों को बता दें, उनकी इस्लाह कर दे कि खामखा नाजायज तौर पर आवाम को तंग न करे, बल्कि दहशतगर्दों के साथ मुकाबला करे। जो दहशतगर्द है उनके मुकाबले में वो अपने उस तवानाई को और ताकत को इस्तेमाल करे, किसी और चीज के खिलाफ इस्तेमाल न करे। बता दें कि प्राइम मिनिस्टर तक ये पैगाम मैं आपका और मोहतरम हाशिम मुसवी साहब का, तमाम उलमा का और आगा रजा साहब का ये सारा पैगाम प्राइम मिनिस्टर को अभी मैं वापस जाके कल सुबह जाके आपका ये सारे जज्बात का इसी तरह इजहार करूंगा, मेरा वादा जिस तरह आपने किया। थैंक यू वेरी मच। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।